نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کو تاکہ آپ مشقت میں پڑیں الا تذکرۃ لمن یخشی مگر نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی نازل کرنا اس ذات کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو الرحمن علی العرش استوى بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وما بینہما اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر آپ جہر کریں بلند کریں بات کے ساتھ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى بے شک وہ جانتا ہے راز کو اور جو اس سے بھی مخفی چیز ہے اس کو اللہ لا الہ الا ہو اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لہ الاسماء الحسنی اسی کے اچھے نام ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سے قبل سورہ مریم مکمل ہوئی سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق خصوصی شبہات کا جواب دیا گیا
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو بیان کیا گیا، دیگر انبیاء کا اجمالی ذکر ہوا۔ اب سورۃ طٰہٰ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو تکالیف اور مصائب آئیں ان کو بڑی جرأت کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تکالیف اٹھائی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں دو واقعات ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی گرد ہی ہے۔ دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مختصر اور اجمالی ذکر ہے، وہ آخر میں آئے گا سورہ مبارکہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے ہوگا، لیکن آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ تمہیداً قرآن مجید کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آیات تشجیع کا معنی شجاعت دلانا، دلیری دلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنا اور حوصلہ دلانا، ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت اور مسئلہ توحید کا ذکر بھی ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ عالم بمرادہ، ان کی حقیقی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ باقی بعض مفسرین نے کہا کہ طٰ سے طیب طاہر اور ہا سے ہادی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں طٰہٰ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں کھڑے کھڑے گزار دیتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے پاؤں مبارک، سینے مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اتنی مشقتیں آپ کیوں برداشت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس اللہ نے اتنا کرم کیا میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ سبحان اللہ۔ دن کو دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں کبھی مار کھاتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تانے سنتے، اور رات کا وقت آتا تو پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے۔ رب العالمین نے فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے طیب، اے میرے طاہر، اے میرے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مزمل میں فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب کبھی آدھی رات، کبھی تیسرا حصہ، کبھی کچھ کم کبھی کچھ زیادہ، اتنا میرے قرآن تو سنایا کر میرے محبوب، ٹھہر کر تو قرآن پڑھا کر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشقت میں ہی پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے اس کے لیے، لمن یخشی جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو،
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے، ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو جس نے پیدا کیا۔ جو ساری کائنات کا خالق ہے وہی قرآن کو اتارنے والا ہے۔ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور، آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا مشورہ ہوا اور عمر نے کہا یہ کام میں کر دوں گا۔ تلوار لے کر گئے تو کسی نے کہا اپنے بہنوئی کو تو پوچھ نہیں سکتا، گھر کی خبر تو لے نہیں سکتا، بہنوئی تیرا مسلمان ہو گیا اور تو جا رہا ہے، بہن تیری مسلمان ہو گئی، بہنوئی مسلمان ہو گیا، تو جا رہا ہے نبی پاک کو شہید کرنے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے۔ یہ سننا تھا کہ وہ پلٹے بڑے غصے میں، تو وہاں جب گئے بہن اور بہنوئی کو مارا پیٹا، پھر جب غصہ کچھ قابو میں آیا، انہوں نے کہا وہ مجھے کلام تو سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا پہلے غسل تو کر کے آؤ، طہارت تو حاصل کرو، پاک کلام ہے۔ اور اس کے بعد جب عمر آئے تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ کیا سمجھتے ہو یہ کس کا کلام ہے؟ یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ بس یہ ایسے تلاوت ہوتی گئی، عمر کے دل میں قرآن اترتا گیا، دل کی دنیا بدلتی چلی گئی، غصہ سارا پیار کے اندر بدلتا چلا گیا۔ ادھر یہ تلاوت مکمل ہوئی، ادھر عمر نے ڈھال ہو کر کہنے لگے مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ گھر سے نکلے تھے آپ کا کام تمام کرنے کے لیے، اور پھر جناب شام کو واپس لوٹے، حضور کے غلام بن کر لوٹے۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر کے بھیجا، اس کو آنے دیجیے۔ خیر، فرمائے اس ذات کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، جو بڑا مہربان ہے، علی العرش استویٰ، عرش پر قائم ہوا۔ یہ اللہ کی اقتدار اور اللہ کی کرسی اور اللہ تعالیٰ کے غلبے کی طرف اشارہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ دنیا میں لوگ بناتے ہیں کئی چیزیں، بتانے کے بعد بیچ دیتے، پھر آگے جو خرید لے آگے ان کا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات ساری بنائی میں نے ہے اور اختیار بھی میرا ہی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر قائم ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، الرحمن علی العرش، الرحمن علی العرش، رحمان عرش پر موجود ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، والایمان بہ واجب، ایمان اس پر رکھنا لازم ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور دیگر سوالات کرنا بدعت ہے۔ اللہ کیسے بیٹھا ہے نعوذ باللہ، یہ ہماری کیفیت علم میں نہیں آ سکتی، بس اس پر ایمان رکھنا ہے، باقی کیفیت اللہ ہی بہتر جانے۔ آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ویسا ایمان لایا جیسا میرا اللہ موجود ہے، جیسا میرا اللہ ہے، اس کی ذات کو میں اپنے دماغ کے اندر پورا لانا چاہوں تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، لیکن ہے عرش پر ہے، اقتدار اس کا عرش پر ہے۔ میرا دماغ بہت محدود ہے، رب کی ذات لامحدود ہے، محدود چیز کے اندر لامحدود تو آ نہیں سکتی۔
بھائی 5 کلو کے شاپر کے اندر مثال کے طور پہ بغیر تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات مثال اور تشبیہ سے پاک ہے. ہم اپنے سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شاپر ہو چھوٹا سا، اس کے اندر آپ کہیں جناب یہ جو سارے پتھر ہیں دنیا کے وہ ڈال دیے جائے تو نہیں آ سکتے نا. ایسے میرا دماغ محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے. وہ لا محدود ذات میرے دماغ میں نہیں آ سکتی. اس لیے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا ایک باندی کے بارے میں کہ اس کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. حضور نے یہ پتہ نہیں ہے کہ ایمان والی ہے یا غیر مومن ہے. حضور نے فرمایا این اللہ. اس نے کہا جی فی السماء. اللہ کے در کہا جی اوپر ہے، آسمانوں میں ہے. حضور فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے. حضور فرمایا ایمان والی ہے نا. فرمایا کیا ہے؟ ایمان والی ہے. تو باہر کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہمارا ویسا ہی ایمان ہے جیسا اللہ کی ذات ہے. الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض. جو آسمانوں میں ہے وہ بھی کس کا؟ اللہ. جو زمین میں ہے وہ بھی کس کا؟ اللہ. وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے وہ بھی میرے اللہ ہی کا. وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی میرے اللہ ہی کا ہے. ساری کائنات پوری زمین اللہ نے پانی پر ٹھہرائی. اس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا اس کے نیچے جو بھی ہے گیلی مٹی، اس کے نیچے جو کچھ ہے مجھے تجھے تو نہیں علم، لیکن ہے وہ بھی میرے اللہ ہی کا. ذرے ذرے کا مالک کون ہے جی؟ اللہ. یہ تو ہوئی اللہ کی قدرت، اور آگے اللہ کا علم. اور قدرت اور علم کو بیان کرنے کے بعد مسئلہ الہ. فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ. جو اللہ اتنی قدرت والا ہے اس کے علم کی کیا بات ہے. اگر آپ اونچی بات کریں، جہر کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اونچی بات کیا، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور اس سے بڑھ کر مخفی بات کو بھی جانتا ہے. یعلم السر وأخفى. دلوں کے راز جاننے والا کون جی؟ انہ علیم بذات الصدور. فرمایا اونچی بات کرو تو پھر تو آپ بھی سن لیں گے، میں بھی سن لوں گا. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے. میں نے ایک بات دل میں چھپائی ہوئی ہے، میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو نہیں بتائی تو اس کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا سوچ ہے، میرے دل میں کیا فکر ہے، میرے دل میں کیا پریشانی ہے، یا میرے دل میں کیا خوشی کی بات ہے. کسی کو نہیں پتا جب تک میں اظہار نہ کروں، لیکن میرا رب اس کو جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں السر. کیا کہتے ہیں جی؟ السر، راز. اور آگے اخفا، اس سے بھی بڑھ کے مخفی. راز تو وہ ہے جو میں نے ساتھ والے کو بھی نہیں بتایا، اس سے بڑھ کر اور مخفی کیا چیز ہوگی؟ مفسرین فرماتے ہیں سر وہ ہے، راز وہ ہے جو میں جانتا ہوں میرے ساتھ والا بھی نہیں جانتا، اور اخفا وہ ہے جو ابھی میں بھی نہیں جانتا. آج سے 10 سال کے بعد ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوگا، میرا رب اس کو آج اور ابھی جانتا ہے. یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اللہ کا علم. جب اللہ کی قدرت اتنی، یہ ساری کائنات کا خالق ہے، تحت الثری تک سب کچھ میرے رب کا ہے، اور اللہ کا علم یہ ہے کہ راز بھی جانتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ پھر عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، پھر اللہ کے علاوہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں ہے، پکار کے لائق کوئی نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے، نہ زبانی عبادت، نہ بدنی عبادت، نہ مالی عبادت کے لائق کوئی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، بس وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے. فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے صفاتی نام ہیں. اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرو.
خلاصہ یہ نکلا، قرآن آیا ہے اصلاح کے لیے، قرآن آیا ہے رب کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ کیجئے اس طرح جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ انشاءاللہ کل سے ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔